میں انڈیا کا رہنے والا ہوں اور یہاں مکہ میں اکیلا رہتا ہوں، کوئی ایسی ترکیبی عمل بتا دیں جس سے میں اپنے والدین کی خدمت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے والدین انڈیا میں رہتے ہیں، بوڑھے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے خدمت کرنے والا، انہیں بیسک اور بنیادی خدمت کی ضرورت ہے، جیسے بوڑھے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پانی پینا، کوئی بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل لے کے جانا یا کھانا پکانا، ان کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو بھائی آپ کے لیے مکہ رہنا جائز نہیں ہے، پھر تو آپ کو والدین کے ساتھ رہنا پڑے گا، کیونکہ خطرہ ہے کہ ان کو نقصان نہ ہو جائے کوئی، یا آپ کوئی ایسا ملازم رکھیں جو ہر وقت ان کی تیمارداری کرے، مجبوری اگر ہے آپ کے لیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی بہرحال خدمت تو واجب ہے، تو مالی بھی خدمت کرنی ہے، جسمانی بھی خدمت کرنی ہے، روحانی خدمت بھی کرنی ہے۔ مالی خدمت کا طریقہ یہ بھائی ہر مہینے کچھ پیسے بھیجا کریں ان کے پاس، تاکہ وہ اگرچہ ان کو ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی آپ اپنا فرض ادا کریں، کچھ نہ کچھ پیسے بھیجیں تاکہ وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ دوسری بات یہ، ان کے لیے پابندی سے دعا، یہ بہت ہی ضروری ہے والدین کی زندگی میں بھی اور والدین کی زندگی کے بعد بھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا تھا، ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کہا میں شادی نہیں کرتا۔ آپ کی جو بہن تھیں حضرت حفصہ، جو ام المؤمنین بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، نکاح کرو، اللہ اولاد دے گا، وہ اولاد آپ کے لیے دعائیں مانگے گی زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ تو اسلام نے اولاد کا بڑا مقصد بتایا، یعنی اولاد پیدا اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ایک بڑا مقصد ہے آپ کے لیے دعائیں مانگے وہ۔ تو اب آپ کے والدین آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے، آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کو انہوں نے کھلایا پلایا جوان کیا، اب آپ ان کے لیے خوب دعائیں مانگے، ٹھیک ہے نا، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ نے۔ تیسرا کام آپ نے والدین کے لیے یہ کرنا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو جتنی خوشی اولاد کے بات چیت کرنے سے ہوتی ہے، پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے ایک مسئلہ بن چکا ہے، غیر مسلموں میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑھاپے میں تنہائی۔ جاپان میں کرائے پہ بندہ بلاتا ہے بوڑھے لوگ کہ یار 1 گھنٹہ ہمارے پاس بیٹھ جائے، اتنے پیسے دیں گے، کچھ گپ شپ لگا لو ہمارے ساتھ۔ تو بوڑھے آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے، اس کی سنے، اس کی بات چیت کرے اس کے ساتھ۔ تو تنہائی، کیونکہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، تو آپ روزانہ فون پہ بات کر لیا کریں والدین سے، ہیلو ہائے کر لیں، ادھر ادھر کی گپ شپ لگا دیں، جتنی لمبی بات کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا، اور والدین اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارا بیٹا ہمیں پوچھتا ہے۔ ادھر ادھر کی گپ شپ ماریں، اسکائپ پہ کال کرو، ابو کیا حال ہیں آپ کے، کیا کھایا، کیا پکایا اماں نے، کیا پکایا آپ کے لیے، یا اسی طرح ہی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے جیسے پہلے گزرا کرتی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پوچھتے رہیں، اور جی بقرعید پہ کیا کر رہے ہیں، قربانی، اس طرح کی گپ شپ لگائیں بیٹھ کے والدین سے۔ جو فالتو باتیں بھی ہوں گی نا وہ فالتو نہیں ہوں گی، اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، تو یہ بھی کیا کریں۔ اور تھوڑا سا پوچھ لیا کریں کہ بھئی کوئی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ کسی طرح سے پورا کر دیں، انشاءاللہ اس سے آپ جو اللہ نے ہم پر حق واجب کیا ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ حقیقت میں تو والدین کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، البتہ اللہ اسی کو انشاءاللہ قبول کر لے گا۔ اچھا بھائی، باہر رہنے، ہاں، دعا اور توبہ کی قبولیت کا راز۔ دعا اور توبہ قبول ہونے کا افضل وقت یا طریقہ بتا دیں جس سے آسانی سے دعا اور توبہ قبول ہو جائے۔ حافظ زاہد گجرات سے۔ آج کے سوال ماشاءاللہ بڑے خاندانی ہیں بھائی۔ توبہ کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو جب ندامت کا احساس ہوا نا کہ ہم نے بھائی کو کنویں میں ڈال کے اچھا کام نہیں کیا تھا، تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا یا ابت استغفر لنا، اے ہمارے ابا آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ تو ابا نے کیا فرمایا، سوف استغفر لکم، میں عنقریب تمہارے لیے اللہ سے توبہ کروں گا۔ تو وہ عنقریب کا کیوں کہا، اسی وقت کیوں نہیں کر لی؟ تو عنقریب اس لیے کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ تھا تہجد میں اٹھ کے، کیونکہ اس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو تہجد کا وقت بہترین دعا کی قبولیت اور توبہ کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ ویسے گناہ اگر ہو جائے نا تو توبہ میں جلدی کریں، اس کو تہجد پہ موقوف نہ کریں، فوری طور پر تو توبہ کر ہی لیں، پھر مزید گریبی لگائیں تہجد کے وقت میں، کیونکہ ڈیلے کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ شیطان کہتا ہے ایک اور دفعہ گناہ کر لو، تہجد میں توبہ تو کرنی ہے تو اکٹھی ہول سیل کے حساب سے کر لینا توبہ، یہ شیطان پٹیاں پڑھا دیتا ہے انسان کو۔ اچھا بھائی، 4 سنت پڑھتے ہوئے فرض شروع ہو جائیں تو کیا کریں؟ محمد آصف انڈیا سے۔ اگر ظہر کی 4 سنت کی نیت باندھی اور فرض نماز شروع ہو گئی تو سنت پوری کریں یا 2 رکعت پر سلام پھیر دیں؟ اگر وہ 2 پہ سلام پھیر دیں تو بعد میں 4 پوری لوٹانی ہوگی، وہ 2 لوٹائیں گے۔ 2 پہ سلام پھیر دیں اور فرائض میں شامل ہو جائیں، اور بعد میں 4 پوری لوٹائیں دوبارہ سے، یہ 2 جو ہے نا نفل بن جائیں گے۔
گھر والے بڑے بال نہ رکھنے دیں تو کیا کریں؟ اگر سنت طریقے سے لمبے بال رکھنے میں گھر کی طرف سے رکاوٹ ہو تو کیا ایسے میں ان کی بات ماننی چاہیے یا ان کی مخالفت کی جا سکتی ہے؟ محمد شاہ صاحب انڈیا سے۔ بڑے بال رکھنا کوئی سنت عمل نہیں ہے، یہ سنت عادیہ ہے۔ عادیہ کا مطلب اس زمانے میں رواج تھا۔ ہاں، داڑھی رکھنا یہ لازم ہے۔ تو اگر والدین یا گھر والے داڑھی کاٹنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت بالکل بھی نہیں کریں، لیکن اگر سر کے بال کہتے ہیں کہ چھوٹے کر دو تو چھوٹے کر دیں، کوئی اس کا دین سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اسلاف اور صحابہ کرام لمبے بال رکھا کرتے تھے تو آپ رکھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو جب آپ خود بڑے ہو جائیں گے، کسی قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ بڑے رکھ لیے گا۔ ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، تو بڑے جب منع کر رہے ہیں ایک کام سے تو نہ کریں۔ آپ کیوں بڑوں سے بلا وجہ کا پنگا لے رہے ہیں معذرت کے ساتھ؟ اچھا بھائی، کیا سعودیہ میں لمبا جبہ پہن سکتے ہیں؟ یہاں سعودی عرب میں جو جبہ پہنتے ہیں کیا اسے ٹخنے سے نیچے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تکبر میں تو نہیں آئے گا؟ محمد زبیر جدہ سے۔ بالکل تکبر میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا کہ ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہ رکھا جائے، اس میں جبہ بھی داخل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا المسبل ازارہ لا یرید بذلک الا المخیلہ، جو ازار کو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ اس کا تکبر کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے اس عمل ہی کو کبر قرار دے دیا ہے۔ تو اس لیے کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہوں یا جبہ کو اتنا کھینچتے ہوں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تکبر سے بالکل پاک تھے، تو آپ کا ازار بھی ٹخنوں سے اوپر رہتا تھا۔ تو یہ آج کل ایک بڑی بدعت ہے جو سب دینداروں میں بھی رائج ہو گئی ہے۔ میں نے مسقط میں دیکھا ہے یہ، اگرچہ وہاں عباضیہ فرقے کے لوگ رہتے ہیں تو مسلک میں تو بڑا فرق ہے ہمارے اور ان کے، لیکن ان لوگوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہاں جتنے مساجد کے امام دیکھے داڑیاں ماشاءاللہ سب کی پوری ہیں مسقط میں، اور ماشاءاللہ سب کے جو ازار ہیں امام جتنے بھی ہیں، عرب ہیں وہاں بھی، ازار ان کے ماشاءاللہ ٹخنوں سے سب کے اوپر ہوتے ہیں، جو پراپر ڈریس شریعت نے بتایا۔ تو میں ان کو کہتا تھا یار آپ کی باقی چیزوں سے تو ہمیں اختلاف ہے، کچھ عقائد اہل سنت سے مختلف ہیں، لیکن یہ کام بڑا خاندانی ہے۔ کوئی امام مجھے چھوٹی داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا کوئی امام نظر نہیں آیا، اور کوئی امام ایسا نظر نہیں آیا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، پوری دنیا میں یہ ہوتی جا رہی ہے، غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار کو نیچے کھینچنے والا ہو۔ تو اس پہ تو نماز برباد ہو جاتی ہے، اس لیے بھائی اس کا خیال کیا کریں۔ پینٹ بھی اگر ہے تو اس کو بھی فولڈ کریں، شلوار ہے تو اوپر اٹھائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے تو ہم موزے بھی تو پہنتے ہیں۔ بھائی ٹخنے ڈھانکنا حرام نہیں ہے، شلوار یا ازار جو بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے اوپر تک اتنی لمبی کھینچنا کہ ٹخنے بھی ڈھک جائیں، یہ حرام ہے۔ باقی ساکس پہن سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں، کس ترتیب سے سورتیں پڑھنی چاہیے؟ اہلیہ ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں، نماز میں سورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو سورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی سورت میں، جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں۔ جیسے آپ پہلے رکعت میں آپ قل اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الم ترا پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے، کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخت گناہ گار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مصحف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پہلی میں الم ترا پڑھ لی، دوسری میں قل اللہ، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے۔